آج میں آپ کو سفلی جادو کے بارے میں بتاؤں گا۔ سفلی جادو کالے جادو کی ایک قسم ہے۔ جیسے کالا جادو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے سفلی جادو کیا جاتا ہے۔ کالا جادو جنات کو اپنے قابو میں کر کے کیا جاتا ہے، جنات سے بندش کروائی جاتی ہے۔ کالا جادو کاروبار کی بندش، اولاد کی نافرمانی، پڑھائی میں دل نہ لگنا، رشتوں کی رکاوٹ، ان تمام چیزوں پر سفلی جادو کروایا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفلی جادو یعنی کالے جادو کا عمل زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے کالے جادو کی کاٹ کا عمل، جادو کا توڑ، ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے سب سے کامیاب عمل۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو کالے جادو کی جو علامت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ کالا جادو وہ ایک شیطانی عمل ہے جن کے عامل شیطانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں، پھر ان شیطانی قوتوں سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کالا جادو انسان کو بہت سے طریقوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور غور کرنے والے مختلف نشانیوں سے کالے جادو کے اثرات کو پہچان لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان نشانیوں کا ذکر کروں گا جن کا رونما ہونا کالے جادو کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پہلے آپ وہ نشانیاں سن لیں کہ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو کالے جادو والے مریض پر ظاہر ہوتی ہیں، پھر میں آگے چل کر اس کا آپ کو علاج بھی بتاؤں گا۔ نمبر 1، ڈرونے خواب۔ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈرونے خواب دیکھتے ہیں۔ اگر یہ خواب یکدم آنا شروع ہوئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور آپ کو نیند سے بیدار کر دیتے ہیں تو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ پر کالے جادو کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، اپنے آس پاس کسی کو محسوس کرنا۔ کالے جادو کے اثرات کی یہ دوسری نشانی ہے، جس میں کالے جادو کا شکار انسان اپنے آس پاس کسی کو محسوس کرتا ہے مگر دیکھ نہیں پاتا۔ اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کو بازو یا جسم کے کسی حصے کو چھوا ہے مگر آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر یہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ کسی نے اسے آواز دی ہے اور اس کا نام پکارا ہے اور پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ عام استعمال کی چیزوں کا معمول کی جگہ سے غائب ہو جانا اور ڈھونڈنے سے نہ ملنا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسی چیز کا معمول کی جگہ پر واپس نظر آنا بھی شیطانی قوتوں کے آس پاس ہونے کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، معاشی حالات یکدم تبدیل ہونا۔ یہ کالے جادو کی تیسری نشانی ہے، جس میں آپ کے بزنس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا جاب چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کے ارد گرد بلا وجہ ایسے معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں جن پر پیسے خرچ کرنا پڑ سکتے ہیں۔ نمبر 4، صحت میں تبدیلی۔ کالے جادو کے اثرات ظاہر کرنے والی یہ واضح نشانی ہے
جس میں بغیر کسی بیماری کے آپ کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بلا وجہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، توجہ کی کمی آ جاتی ہے، غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دماغی فکر لاحق ہوتی ہے اور آپ کا کوئی کام کرنے اور گھر سے باہر جانے کو دل نہیں کرتا۔ کالے جادو کے اثرات آپ میں خوف پیدا کرتے ہیں، آپ کی نیند کو متاثر کرتے ہیں، آپ کا زندگی سے رجحان ختم کرتے ہیں، آپ میں نا امیدی پیدا کرتے ہیں اور آپ کو شدید پیاس لگتی ہے۔ آپ اکثر ڈپریشن کا شکار رہنے لگتے ہیں، جسم اچانک ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے درمیان آپ کو الجھن ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، رشتوں میں دراڑیں پڑنا۔ یہ بھی گندے کالے جادو کے اثرات کی ایک واضح نشانی ہے، جس میں اچانک آپ کے تعلقات رشتہ داروں سے، خاص طور پر بیوی سے یا ماں سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جن رشتوں سے آپ پیار کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی لڑائی کے بعد آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی فیملی سے جدا ہو جاتے ہیں اور محبت کی جگہ دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، بزنس میں نقصان۔ کالے جادو کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کے بزنس کو شدید نقصان پہنچائے۔ بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے ریگولر کسٹمر کو کھونا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ اثرات آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں، اور یہ اثرات گہرے ہوں تو بہت سے لوگ اس کے ظاہر ہونے پر خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ کالا جادو جب پوری طرح اثر کر جائے تو پہچاننے کی نشانی، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں اور انسان توجہ نہیں دیتا تو آہستہ آہستہ یہ اثرات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ پر منتر پڑھنے والے اپنے عمل کو پورا کرتے جاتے ہیں، آپ میں مزید نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں آپ ایسے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے۔ خواب میں اکثر مردے لوگ دکھائی دیتے ہیں، خواب میں سانپ اور گندی جگہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اچانک خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ کی سانس پھولی ہوتی ہے۔ خواب میں اکثر کسی بلند جگہ سے گرنا اور خوف زدہ ہونا بھی کالے جادو کے اثرات کا گہرا ہونا ثابت کرتی ہے۔ آپ کو خواب میں بچھو، کیڑے مکوڑے اور مکڑیاں تنگ کر سکتی ہیں۔ بیداری پر آنکھ کے سامنے کالے دھبے اور دھند کا پھیلنا بھی کالے جادو کے اثرات گہرے ہونے کی نشانی ہے۔ کالا جادو جب پوری طرح اثر کر جاتا ہے تو پیٹ حاملہ عورتوں کی طرح پھول جاتا ہے اور ناف کے ارد گرد سختی پیدا ہو جاتی ہے اور چھونے پر لگتا ہے کہ اندر کوئی گولا سا بن گیا ہے۔ کاندھوں میں کھنچاؤ اور سینے پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں جب جسم پر پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں تو آپ کو شدید بھوک لگتی ہے اور بار بار لگتی ہے، مسلسل سر درد اور رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناخنوں کا رنگ بدل جاتا ہے، جسم پر خارش ہوتی ہے اور الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کیڑے نے آپ کو کاٹا ہے اور جسم کے کسی حصے پر شدید جلن اچانک شروع ہو جاتی ہے۔ کالے جادو کی آخری سٹیج، اس سٹیج سے واپس آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جادو جسم کے بہت سے اعضاء کو ناکارہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں خون کا کینسر اور جسم کے کسی اور اعضاء کا کینسر سر فہرست ہے۔ گردے سکڑ جاتے ہیں اور نکارہ ہو سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک اور اچانک موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس سٹیج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ پر دوائی کا اثر نہیں ہوتا اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم کیا ہے، جس پر وہ دوائی کو مزید بڑھا دیتے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اس آخری سٹیج کی مزید نشانیاں جسم کے نمی والے حصوں پر، خاص طور پر ٹانگوں کے درمیان داغ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں ماہواری رک جاتی ہے اور ماہواری میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور خون کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتوں میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسے خواب آتے ہیں جس میں کوئی گندی روح آپ کے ساتھ ممنوعہ فعل سر انجام
دیتی ہے۔ آپ کا دل دعاؤں میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور دعا کرنے یا صحت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی صورت میں جسم کا کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا دل شیطانی کاموں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں پورے چاند سے 2-3 دن پہلے اور امامس کی رات سے 2-3 دن پہلے مزید گہری ہو جاتی ہیں، جو اس بات کی خاص نشانی ہے کہ جسم کسی بیماری کا شکار نہیں بلکہ شیطانی قوتوں کا شکار ہے، جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کو مدد اور روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2000 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے پورے دن میں کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ اس ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے 400 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد 400 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 400 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 400 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 400 مرتبہ۔ جب بھی یہ عمل کرنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے جادو سے نجات مل جائے گی۔ تو اس عمل کو آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر ہر قسم کا جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو اس طرح کے جادو ٹونوں میں مبتلا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔